نے لکھا ہے علماء کی بارگاہ میں اگر جاؤ تو کپڑے سنبھال کے جاؤ، اور ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ۔ کیا کر کے جاؤ بولو؟ سنبھل کے بیٹا، تم بھی پاؤں سنبھال کے آؤ۔ بیچارہ پھسل گیا تھا۔ دل سنبھال کے جاؤ۔ اب جب دل سنبھلے گا، اب میں یہیں سے شروع اسی جملے سے ایک ایک بات کلیئر کروں گا تب آگے بڑھوں گا۔ دل سنبھال کے جاؤ، مطلب یہ ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو کسی کی بہن بیٹی کو تکنے مت جاؤ، مگر اب تو تکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے، الٹا وہی تک رہی ہے، کیونکہ مزاروں پہ آدمی کم ہے، عورتیں زیادہ ہیں۔ بہت اچھی بات کی جائے۔ وہاں جاؤ دل سنبھال کے۔ اب ایمانداری سے بچائی ہو، دو چار ادھر کودتی ہو، دو چار ادھر کپڑے پھینک پھائیں کے ہائے باللہ کرتی ہو، تو تم حسن بصری تو ہو نہیں جو اپنے دل کو سنبھال لو۔ لیکن اگر دل کو نہیں سنبھال سکتے، اپنے گھر کو تو سنبھال سکتے ہو۔ اگر آپ نے ساتھ دے دیا نا تو میں نے کہا نا انقلاب آ جائے گا۔ دل سنبھال کے جاؤ، اور اللہ نے ہمیں وہ توپیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں وہ فل پاور ذاتیں دی ہیں کہ جہاں پر تمہاری بگڑی نہ بنے، جہاں پر حکیم فیل ہو جائیں، ڈاکٹر فیل ہو جائیں، لا علاج ہو جائے کوئی، جہاں کسی کا کام نہ بنتا ہو، جہاں کسی کو کچھ نہ ملتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندے ولی عطا فرما دیے ہیں کہ پریشان مت ہونا، جا بریلی میں چلا جا، اعلیٰ حضرت کے مزار پہ چلا جا، اور اگر کھاتا نگریہ میں ہو تو جمعہ شامیہ کے مزار پہ آ جا۔ مگر آنے کا ڈھنگ وہی ہوگا، یہ نہیں ہے میاں السلام علیکم اور دیکھ ادھر کو رہا۔ آنے کا ڈھنگ وہی ہونا چاہیے، سمجھے؟ دل بھی ادھر ہی لگنا چاہیے۔ کسی بھی ولی کا مزار لے لو، چاہے وہ اصلی ہو یا نقلی۔ ہندوستان میں نقلی پروجیکٹ زیادہ ہے، کوئی بھی چیز ہو، اصلی ہو یا نقلی، دو چار بھینسیاں کٹیاں ضرور جھومتا ہوئی ملیں گی وہاں، نہیں ہے کیا ایسا؟ بولو۔ ارے ہم جا اس لیے رہے تھے مولا، جو ڈاکٹر فیل ہو گئے، حکیم فیل ہو گئے، دوا کام نہ کر رہی ہے، یہ تیرے اللہ کے محبوب بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کے در کے خاک ان کے در کی خاک چھاٹیں گے، اور یہاں بیٹھ کر کے آنکھوں سے دو آنسو نکالیں گے، اپنے دل دین کے سامنے رکھ دیں گے، دامن بچھا کر کے مانگ لیں گے۔ آیا تو مانگنے تھا، آیا نیک بننے تھا، مگر ہمارے یہاں کی عورتیں اتنی ہیں، نوجوان اگر آ رہا ہے تو اللہ والے کی محبت میں نہیں، چلو مزار پہ چلو، کونیے ماریں گے، چلو مزار پہ چلو، دھکا مکی کریں گے، چلو مزار پہ چلو، بے حیائی کریں گے، چلو مزار پہ چلو، غنڈہ گردی کریں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر غنڈہ گردی کرنا ہے تو کہیں اور کر لے، اپنے گھر پہ کر، اپنی چھت پہ کر، وہاں بھی کرنا جائز نہیں ہے، مگر اللہ کے ولی کے دربار میں نظر غلط اللہ کے ولی کے دربار نظر غلط مت اٹھا۔ یہ تو وہ پاکیزہ بارگاہیں ہیں جہاں پہ غیر مسلم بھی پورا دن ننگے سر رہے، مگر جاؤ دیکھو غریب نواز میں جب جائے گا تو سر پہ سفید وہ رومال جو چل رہا ہے وہ ادب کے دائرے میں جائے گا، ادب کے دائرے میں جائے گا۔ ہندنی آدھی آدھی ننگی ساڑیوں میں رہتی ہیں، مگر وہ بھی جائیں گی تو سنبھل کے اپنی ساڑیاں ڈھک ڈھکا کر کے تب جائیں گی، اور ہماری بہن بیٹیاں جاڑے کے موسم میں بھی ہوا لے رہی ہے کھول کے۔
یہ ہماری بہن بیٹی، بولو نہیں ایسا؟ اچھا یہ تو سب کہتے ہیں یار یہ ماحول بہت برا ہو گیا، عورتیں بہت زیادہ مزار پہ آ رہی، سبھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، شاید جو نہ کہتا ہوگا وہ پاگل ہی ہوگا، اور کبھی کبھی پاگل بھی کہہ دیتا ہے کہ بہت عورتیں بہت جا رہی ہیں۔ تمہارے یہاں کتنے مزار شریف ہیں؟ ایک تو یہ جمعہ شاہ میاں کا، اور دوسرا کوئی اور ہے، کیا نام ہے؟ پیارے میاں، اور کوئی؟ اچھا مہتاب شاہ میاں، ایمانداری سے بتائیے مہتاب شاہ میاں، پیارے شاہ میاں، یہاں پہ عورتیں نہیں جاتی ہیں؟ بولو، جمعرات کو تو مجھے لگتا میلے ہی رکھتے ہوں گے، بھلا آدمی تو اب جا ہی نہیں رہا مزار پہ، بھلا آدمی اب نہیں جا رہا مزار پہ۔ تم سب چاہتے ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائے، سب چاہتے ہو، یہ سب کو معلوم ہے۔ ارے جب عورت کو اس کے پردے کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے نماز پڑھنا فرض ہے، نماز اس پہ عورت پہ فرض ہے، مگر مسجد میں جانے سے روک دیا گیا، جب عبادت کے لیے مسجد سے جانے سے روک دیا گیا تو زیارت کے لیے مزار پہ جانا جائز کہاں سے؟ یہ سب کو پتا ہے، سب چاہتے ہیں نہیں جائیں، مگر غلط۔ تمہارا معاملہ وہی ہے کیا؟ کٹھیا کو ہاتھ مت لگائیو، باقی سب تیرا۔ تجوری کو ہاتھ مت لگائیو، باقی سب تمہارا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اچھا اتنے اور بات بتاؤ، پورا گاؤں ہر شخص یہ کہتا ہے یار یہ غلط ہو رہا، عورتیں اتنی مزار پہ غلط ہو رہا، یہ تو مفتی صاحب بتانے کی ضرورت تھوڑی، سب کو پتا غلط ہو رہا۔ اچھا چلو غلط ہو رہا، میں بھی تھوڑا سا تمہیں بتا دوں، ہاں یار غلطی ہو رہا، یہ جتنی مزار پہ آ رہی ہیں امریکہ سے آ رہی ہیں، ہیلی کاپٹر بھر کے آتا اتر جاتی ہے مزار پہ، ہم سے روکا نہیں جا رہا۔ کیا ہوا؟ پانی یہاں پلاؤ ضرور لوگ، ہاں شور مت مچاؤ آرام سے۔ تو اب ہو سکتا ہے انگلینڈ سے آ رہی ہو، بمبئی سے آ رہی ہو، تمہارے یہاں کسی مزار پہ آ کے عورتیں برس گئی ہو اور تم ڈر کے مارے انہیں روک نہیں سکتے، ایسا کیا؟ تمہارے گاؤں کی ہیں سب، یہ کسی کی بیٹی تو ہوگی، یہ کسی کی بہن تو ہوگی، یہ کسی کی بھتیجی تو ہوگی، یہ کسی کی بھانجی تو ہوگی، یہ کسی کی ماں تو ہوگی، یہ کسی کی بیوی تو ہوگی، یہ کوئی کسی کی نہیں، گاؤں والوں سے تعلق نہیں ہے۔ جو مزار پہ جا رہی ہیں وہ بیٹیاں جا رہی ہیں، وہ ماں جا رہی ہے، وہ بیوی جا رہی ہے، بہن جا رہی ہے۔ میں اسی بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اسی شوہر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اسی باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اسی ماموں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اسی خالو سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اسی چچا سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اسی تاؤ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے باپ تو بتا، اللہ نے تجھے بیٹی دی تھی تماشا بنانے کو دی تھی، اللہ نے تجھے بیٹی دی تھی مزاروں پہ ناچنے کو دی تھی، اللہ نے تجھے یہ بیٹی عطا فرمائی تھی اس لیے عطا فرمائی تھی کہ شریعت کا خون کرے، اس لیے عطا فرمائی تھی کہ شریعت کو رگڑ کے پاؤں سے روک کے پھینک دے۔ او واہ تو بتا، تیری بیٹی ہے تجھ سے کیوں نہیں روکا گیا؟ او بھائی تجھ سے بہن کو کیوں نہیں روکا گیا؟ او ماموں تجھ سے بھانجی کو کیوں نہیں روکا گیا؟ او چچا تجھ سے بھتیجی کو کیوں نہیں روکا گیا؟ او شوہر تجھ سے بیوی کو کیوں نہیں روکا گیا؟ اگر باپ اپنی ذمہ داری نبھا لے، ماموں اپنی ذمہ داری نبھا لے، بھائی اپنی ذمہ داری نبھا لے، چچا اپنی ذمہ داری نبھا لے، ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری نبھا لے، میرا دعویٰ ہے پورا ماحول سدھر جائے گا۔ اب روڈوں پہ چرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے تو بھائی کیسا ہے؟ 10 لڑکوں کے سامنے ہماری بہن ہے دوپٹے کے بغیر، اس کا جسم ہل رہا اور وہ کود رہی ہے، چھلاوے کاٹ رہی ہے، ادھر سے ادھر الٹی لٹی ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، بہت بڑا والا جن ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بھی تو کسی کی عزت ہے، کسی کی بہن بیٹی ہے۔ اس جگہ اگر تمہاری سگی بہن بیٹی ہوتی تب بھی تو ایسے ہی دیکھتے۔
भांजी को भी तमाशा बना दिया बिल्कुल। अरे जानते हो वलियों ने पूरी जिंदगी शैतानियत के खिलाफ लड़ते रहे, नफ्स को मारते रहे, तब जाके वली बनते हैं। और हम हैं वलियों से मोहब्बत करते हैं और उन्हीं के मजार पे गुंडा करती। बाज कमेटी वाले भी ऐसे ही होते हैं। हजरत 2-3 लाख रुपए इकट्ठे करे, अब बुला लो टीना को, अब हो रहा मुकाबला, एक लेडीज कव्वाल है, एक जेंट्स है, पूरा गांव ढुल गया, आदमी भी ढुल गई। यहाँ तो बुजुर्ग कम है, वहां देखियो बुढ़े से बुढ़ा, मुंह में दांत नहीं, पेट में संभल के हाथ नहीं, खुट खुट करता हुआ वो भी पहुंचा था। अब हो रहा मुकाबला, वो गंदे गंदे शेर कह रही है, वो उसे कह रहा है, माँ भी सुन रही है, बाप भी सुन रहा है, भाई भी बहन, ये नोट दे रहा, कितना होनहार बेटा निकला, उस रंडी के हाथ में नोट दे रहा। और यही तक नहीं, अब तो लोग शेख चिल्ली को बुलाने लगे, उस चमार को बुलाने लगे, उस भंगी को बुलाने लगे, और यही तक नहीं, अल्लाह वालों के मजार पे लोग सपना चौधरी को बुलाने लगे। अरे मुसलमान, तेरा मजहब कितना पाकीज़ा था, तेरा दीन कितना पाकीज़ा है, तेरा कुरान कितना पाकीज़ा है, तेरी शरीयत कितनी पाकीज़ा है। अरे मुझे बता, ये अल्लाह वाले हैं, यहाँ से अगर भिखारी आता है, बादशाह बन के जाता है, बेनमाजी आता है, वली बन के जाता है, चोर आता है, वली बन के जाता है, और दीन का गुलाम होकर के गुंडागर्दी कर रहा, अगर हया है, शर्मो हया है, तो आज के बाद याद रखेगा, मर जाएगा मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा। वो मुजाबिर सब नहीं, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार प्रोग्राम है, ऐसे ही होना चाहिए, जो इनकी रूह भी खुश हो। और इनका फैज़ान, इन्हीं के घर पे खाना था, मुझे नाम याद नहीं है, चेहरा याद है, रियासत खां, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, बहुत मोहब्बत करने वाले। लेकिन सुना, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं लेकिन क्लियर होती हैं। अब जरा सोचो, कुछ मुजाबिर भी बहुत पिटेंगे, कुछ क्योंकि उनकी दुकान चल रही है औरतों से। अरे भाई, उनके पेट पे लात मार रहे हैं। अच्छा, मुझसे जो ना कई फकीर मिले एक जगह, उन्होंने कहा सब आला हजरत की बुराई क्यों करते हैं, सब आला हजरत की बुराई क्यों। मैं बताऊं क्यों। मैंने कहा आला हजरत के अलावा ज्यादातर चोर हैं, और चोर तो बुराई करेंगे। अल्लाह अल्लाह। बताओ क्यों। आला हजरत ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। आला हजरत ने किसी का नाम नहीं लिया। आला हजरत ने यह लिखा कि औरतों का मजार पे जाना जायज नहीं। तो अब जो मुजाबिर, जो पीर औरतों को मजार पे बुला रहे हैं, तो बताइए वो दोस्त बनेगा, दुश्मन बनेगा? तो एक तो ये कट गया। दूसरा, आला हजरत ने कहा अगर जो पीर है तो औरतें अगर मुरीद हों तो उन औरतों का, मुरीदाओं का पीर से पर्दा है, पर्दा। और ये मुसाफे करते फिर रहे औरतों से, ये औरतें इसके पांव दबा रही हैं। अब बताओ, तो ये आला हजरत का दोस्त बनेगा, खैर ख्वाह बनेगा या दुश्मन? ये भी कट गए। ये पीर भी बुराई करेंगे, ये मुजाबिर भी बुराई करेंगे। कुछ मौलवी ऐसे निकले जो फतवे बेचना शुरू कर दिए, कुछ मौलवी ऐसे हुए जो तकवे की आड़ में डकैती डालने लगे। तो आला हजरत ने उनके लिए भी लिखा है। तो जब लिखा है तो अब बताओ वो दोस्त होंगे या दुश्मन होंगे? वो भी दुश्मन होंगे। सिर्फ आला हजरत ने जो इतना सब मोल लिया है, आला हजरत ने अगर बताया तो अपने बाप की बात नहीं बताई, डंके की चोट पे पाक की बात बताई। अहमद रजा खान ने ये खड़े होकर के कह दिया था, मैं मर तो सकता हूँ, ना मेरा कलम पीछे हट सकता और ना मेरा कदम पीछे हट सकता। इश्क मोहब्बत
نماز نہ پڑھے اس کی بیعت جائز نہیں۔ اللہ اللہ تو اب کچھ وارثی سلسلے کو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ تو جو بغیر نمازی ہوگا وارث پاک نے خود لکھ دیا سلسلے سے خارج۔ سمجھے؟ اب وہ اعلیٰ حضرت کی برائیاں کرنے لگا، سمجھے؟ مطلب اس طریقے کی یہ باتیں ہیں۔ کبھی بھی اعلیٰ حضرت نے زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں، شریعت جو کلیئر ہے اس کو کر دیا۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، میں بولنا یہ چاہ رہا تھا، اگر تم نے ساتھ دے دیا تو سدھار پیدا ہو جائے گا۔ او بھائی، اگر بہن جانے کو تیار ہو تو بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہہ سکتا ہے بہن بہن بہن، حسین پاک کی آج بہن مجھے یاد آ رہی ہے، حسین پاک کی بہن جن کا نام سیدہ زینب تھا، اللہ اللہ ان کا ایک پڑوسی ہے جن کا نام یحییٰ بن معین ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سیدہ زینب کی پڑوس میں 15 سال رہا، میرا گھر زینب کی پڑوس میں ایک دن نہیں بلکہ 15 سال رہا ہے، مگر میں نے زینب کو بغیر دوپٹہ تو الگ، بغیر چادر کے تو الگ، میں نے 15 سال کی پوری زندگی میں ایک منٹ بھی، ایک دن بھی، ایک لمحہ بھی سیدہ زینب کو برقعے کے ساتھ، پردے کے ساتھ اور چادر اور دوپٹے کے ساتھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ ہے پردہ، یہ ہے پردہ۔ اور بہن، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے جانے والے ہیں۔ مسلمان کی بیٹی جسم چھپانے کے لیے ہوتی ہے، جسم دکھانے کے لیے نہیں۔ تو بہن رک جائے گی، باپ روک سکتا ہے، ایک مجبوری آ کے پڑتی ہے، وہ مجبوری کو بھی حل کر دوں۔